ہم میں بہت خوبیاں ہوں گی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم زیرک لوگ نہیں۔ ہم سے مراد بر صغیر کے مسلمان ہیں۔ مسلمان سلاطین ہوئے اور مسلم حکمرانی کا عروج مغلیہ بادشاہت کی صورت میں ہوا۔ یہ بھی واضح ہے کہ صدیوں پر محیط حکمرانی کے باوجود ہندوستان میں مسلمان اپنا کوئی مضبوط وجود نہ بنا سکے۔ مغل بادشاہت کے آخری عظیم بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 میں ہوئی اور لگ بھگ 30-32 سال کے اندر مغلیہ بادشاہت اندر سے اتنی کھوکھلی ہو چکی تھی کہ نادر شاہ ایران سے حملہ آور ہوتے ہیں اور دہلی پر قابض ہو جاتے ہیں۔ دہلی میں قتل عام ہوتا ہے۔ مغلیہ شہزادیاں ایرانی بادشاہ کے سامنے آتی ہیں اور جن پر نظر انتخاب پڑی وہ ان کی ہو گئیں۔ ہندوستان تب دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور نادر شاہ جتنی دولت سمیٹ سکتا تھا وہ اپنے ساتھ ایران لے گیا۔ زوال کی یہ شروعات تھی اور اگلے 50 سال میں مغلیہ دربار انگریزوں کے سامنے تقریباً سرنگوں ہو گیا۔ آخری مغل بادشاہ تو انگریزوں کے وظیفہ خور بن کے رہ گئے۔ آپ تو کہیں گے یہ پرانی باتیں ہیں، انہیں جانے دیجیے، تو اس صدی کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، یہ حقائق سے روگردانی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے وضع کردہ ایک قانون سے ہمارا ملک معرض وجود میں آیا۔ ہمارے پیش روؤں نے کوئی عسکری جدوجہد نہیں کی، پہاڑوں پر نہیں گئے، غلامی سے چھٹکارے کے لیے بندوق کا سہارا نہیں دیا۔ مسلمان اشرافیہ بڑی پرامن قسم کی تھی۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ذہنیت ان کی خاصی غلامانہ تھی، التجا اور اپیلوں پر یقین رکھتے تھے۔ انگریزوں کے خلاف انہوں نے کوئی جدوجہد نہ کی۔ ان کی فکر تو یہ تھی کہ ہم ہندو اکثریت کے نیچے کیسے جی پائیں گے۔ خود بزور شمشیر ہندوستان پر حکمرانی کرتے آئے تو وہ ٹھیک تھا۔ انگریزوں کی عطا کردہ جمہوریت کے تحت اکثریت کے غلبے سے ڈرنے لگے، کیونکہ ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ انگریز کی حاکمیت ہمارے لیے قابل قبول تھی، لیکن بالغ رائے دہی کے اصول سے سینوں پر گھبراہٹ پیدا ہونے لگی تھی۔ اسی لیے مسلمانان ہند کا مطالبہ تھا کہ ہمیں سیاسی ضمانتیں ملنی چاہیے، جداگانہ طرز انتخاب ہونا چاہیے جس سے ہمارا سیاسی تحفظ ہو سکے۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن جب تقسیم ہند کا مطالبہ سامنے آیا تو مسلمانان ہند یہ سمجھنے سے قاصر رہے کہ تقسیم ہند کا لازمی مطلب تقسیم پنجاب بھی ہوگا، اور جب تقسیم کی چھری پنجاب کے دل کو چیرتی ہوئی گزری تو ہمیں سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قتل و غارت تو بیشتر تب ہوئی تھی تقریباً 1 کروڑ پنجابی گھروں سے دربدر ہوئے اور اموات کی تعداد 10 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ ان واقعات کا پہلے سے ہم احاطہ نہ کر سکے، شاید اس لیے کہ دور اندیشی ہماری خوبیوں میں سے ایک نہیں ہے۔ پنجاب تو تقسیم ہوا اور کشمیر کا بیشتر حصہ بھی ہاتھ سے گیا۔ اس کے لیے بھی ہم ذہنی طور پر تیار نہ تھے، نہ کشمیر کے قبضے کی کوئی حکمت عملی وضع کر سکے۔ چلیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ پرانی بات ہے، مردوں کو گڑھوں سے کیوں کھودا جائے۔ جیسے بھی تھا، ایک نئی مملکت مرز وجود میں آ چکی تھی۔ چیلنج یہ تھا کہ نئے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے، لیکن یہ جو 76 سالہ تاریخ ہے اس پر ہم کیا فخر کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ خان لیاقت علی خان 4 سال تک وزیر اعظم رہے۔ ہندوستان نے تو اپنا آئین بنا لیا، کیا 4 سال کافی مدت نہ تھی کہ ہم بھی آئین سازی کر لیتے؟ آئین تو نہ بنا، مقاصد مملکت بیان کرنے میں ہم مصروف رہے۔ مانا کہ ہندوستان کی مسلم اشرافیہ تابعدار ذہنیت رکھتی تھی، لیکن ان شروع کے سالوں میں کیا ضرورت تھی کہ ہم امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگ گئے؟ روس کے تب سربراہ جوزف اسٹالن تھے اور وہ کوئی عام آدمی نہ تھا۔ ان کی حکومت کی طرف سے دورے کی دعوت آئی، ہم نے قبول کر لی اور پھر روس جانے کی بجائے خان لیاقت علی خان واشنگٹن چلے گئے۔ شروع میں لگتا تھا کہ ہم امریکہ کی دوستی حاصل کر رہے ہیں، آج کے حالات دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہم تابعداری کے راستے پر چل پڑے۔ ان باتوں کو بھی چھوڑیے، کچھ اجتماعی سوچ اور دانش مندی ہوتی 1970 کے انتخاب کے بعد جو بحران پیدا ہوا اس پر ہم قابو پا سکتے تھے۔ کرنا بھی کیا تھا؟ انتخابات کے نتائج کو ماننا تھا، لیکن جیسے ہمارے بڑوں کے لیے 47 سے پہلے ہندوستان میں جمہوری اصولوں کے تحت حکمرانی کا اصول ناقابل قبول تھا، 1970-71 میں مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان کی پارلیمانی اکثریت ناقابل قبول تھی۔ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر شیخ مجیب الرحمان وزیر اعظم بن جاتے تو کیا ہوتا، لیکن نہیں، مقتدر طبقوں کو یہ ناقابل قبول تھا اور ہمارے لیڈر جان سے پیارے ذوالفقار علی بھٹو کو یہ ناقابل قبول۔ تب کے حکمرانوں نے ملٹری آپریشن کر ڈالا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا انہیں گوارا نہ تھا۔ مشرقی پاکستان ہاتھ سے چلا گیا، وہاں ایک نیا ملک بن گیا، لیکن کچھ سبق ہم نہ سیکھ سکے۔ 1977 میں بھٹو صاحب گھبرا نہ جاتے
اور شفاف الیکشن ہونے دیتے تو قیاس یہی ہے کہ وہ الیکشن جیت جاتے، لیکن احتیاط کو وہ اس حد تک لے گئے کہ دھاندلی کا گمان ہونے لگا، خود بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ ان کے دیکھا دیکھی چاروں چیف منسٹروں نے سوچا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، انہوں نے بھی اپنے بلا مقابلہ انتخاب کا اہتمام کیا، یعنی پرچیاں ڈالنے سے پہلے ہی انتخابات مشکوک ہو گئے۔ احتجاج اٹھا تو بھٹو صاحب بر وقت فیصلہ نہ کر سکتے، بحران بڑھتا گیا، مذاکرات شروع ہوئے تو ان کو کھینچتے گئے۔ دوران مذاکرات مشرق وسطیٰ کے دورے پر چلے گئے۔ کئی اپوزیشن لیڈر بھٹو کے خون کے پیاسے تھے، یہ بھٹو صاحب پر منحصر تھا کہ وہ بحران کو جلد ختم کریں، لیکن انہوں نے ہر وہ چیز کی جس سے شکوک بڑھتے گئے، اور پھر وہ ہوا جو ایسے موقع پر ہوتا ہے، اقتدار پر قبضہ انہوں نے کر لیا جو ایسا کر سکتے تھے، اور پھر جو آئے انہوں نے بھی قوم کو خوب مدد، چھاتی پر ہاتھ مار کر پہلے کہا کہ انتخابات 90 دن میں ہوں گے، 90 دن طول پکڑتے گئے تو پھر کہا گیا کہ پہلے احتساب ضروری ہے، پھر اچانک فرمان آیا کہ اسلامائزیشن ضروری ہے۔ وہ 90 دن 8.5 سال پر محیط رہے، بیچ میں تب کے جو سربراہ تھے جو بات بات پر اسلام کا نام لیتے تھے، وہ قوم کو افغانستان میں جہاد کرنے کے لیے لے گئے، ڈالر اور ریال آئے اور F-16 طیارے ملے تو ہم نے سمجھا کہ دنیا میں ہم سے زیادہ سیانہ کوئی نہیں۔ جہاد کی تپش میں ہم اتنے آگے ہو گئے کہ اپنا ملک برباد کرنے لگے، افغانی آ گئے، کلاشنکوفوں سے ہم روشناس ہوئے، ہیروئن کا بھی ہم نے پہلی بار سنا، معاشرے میں اور ٹی وی اسکرینوں پر پارسائی کی باتیں کچھ زیادہ ہونے لگی، لبوں پر تو پارسائی آئی لیکن اندر سے ہم وہی تھے جو تھے۔ اس تضاد کے نتیجے میں قومی مزاج پر منافقت کا رنگ مزید گہرا ہوتا گیا۔ مرد مومن کو بھی گئے ایک عرصہ بیت چکا ہے، پرانے قصوں کو اگر بھلا بھی دیں تو آج کی صورتحال کیا تسلی بخش ہے۔ آج پھر ایک بحران میں قوم پھنسی ہوئی ہے، اب تو یوں لگتا ہے کہ یہ ملک آزادی کے لیے نہیں بحرانوں کے لیے پیدا ہوا تھا، ایک بحران تھمتا نہیں کہ دوسرا پیدا ہو جاتا ہے۔ آج بھی تصادم کی ایک صورتحال قوم پر مسلط، آئین کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں، قانون کی حکمرانی یہاں کیا ہونی ہے وہی ہو رہا ہے جو مزاج یار میں آتا ہے۔ کہیں تو یہ صورتحال تبدیل ہو، ہمارے قومی مزاج میں کہیں سے تو کچھ دانائی آئے۔